ایک دن شاہجہاں بادشاہ سویا ہوا تھا اور وہ خواب میں عرش معلیٰ پر ایک خوبصورت مسجد کی تصویر تھی۔ صبح کو جب نیند کھلا تو شاہجہاں بادشاہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ جو میں نے مسجد رات میں خواب میں دیکھا ہے ہمیں اس مسجد کی تعمیر کرانی ہے۔ چنانچہ اس نے بہت سارے انجینئروں اور اپنے وزراء کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد عرض کیا کہ میں نے خواب میں ایک مسجد دیکھی ہے اور مجھے اس کی تعمیر کرنی ہے اور آپ لوگ اس کا نقشہ بنا کر کے تیار کریں۔ چونکہ یہ خواب دیکھا تھا جو وہ بادشاہ تھا اور بنانا تھا انجینئر کو، تو انجینئر کیسے بنا سکتے ہیں وہ نقشہ؟ معاملہ یہ ہوا کہ انجینئروں نے اپنے عقل کے مطابق الگ الگ مسجد کی جو ہے کہ تصویریں تیار کی۔ تصویریں تیار کرنے کے بعد بادشاہ کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے رہے۔ بادشاہ نے سارے تصویروں کو جو ہے کہ رد کرتا گیا، یہاں تک کہ ایک انجینئر تھا اور وہ انجینئر ایک اللہ والے کا مرید تھا، ایک ولی کا وہ مرید تھا جو مجذوب تھے، اور وہ دلی کے چاندنی چوک پہ وہ مرید پہنچا۔ دلی کے چاندنی چوک پہ وہ مرید پہنچا اور اس کے جو پیر و مرشد تھے مجذوب، وہ دلی کے چاندنی چوک پر بیٹھے تھے، اور جانے کے بعد عرض کرتا ہے کہ میرے پیر و مرشد اور ہم بڑے پریشان ہیں۔ عرض کیا مجذوب نے پیر و مرشد نے کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ اس نے عرض کیا کہ حضور، بادشاہ نے خواب دیکھا ہے اور ہمیں مسجد کی تعمیر کے لیے کہا ہے اور ہم سے وہ نقشہ مانگا ہے مسجد کی، اور ہم نقشہ اپنے اپنے عقل کے مطابق بنا کے پیش کیے، لیکن بادشاہ نے کسی نقشے کو پاس نہیں کیا۔ چنانچہ پیر و مرشد نے کہا کہ وہ نقشہ میرے پاس ہے۔ وہ مجذوب جو ہے اس انجینئر کو، اس مرید کو اپنے پاس بیٹھائے، بیٹھانے کے بعد اس کے اوپر سے چادر ڈھک دی، اور جیسے ہی چادر ڈھکے بس اس انجینئر کو عرش معلیٰ پہ نظر پڑی اور وہ چادر کے اندر ہی وہ خوبصورت مسجد کو دیکھنے لگا اور اندر ہی اندر مسجد کے نقشہ کو تیار کر لیا۔ اس کے بعد پیر و مرشد نے چادر کو ہٹایا، تو جب ہٹایا تو نقشہ مکمل طور پہ تیار ہو چکا تھا۔ وہ نقشہ لے کر کے انجینئر اب بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ بادشاہ نے جیسے ہی دیکھا اس نقشے کو تو کہا کہ ہاں یہی وہ مسجد ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ بادشاہ نے کہا کہ اسی کے ہو بہو مسجد جو ہے تیار کی جائے، ایسا ہی مسجد تیار کی جائے۔ معاملہ یہ ہوا کہ اب مسجد کی بنیاد کی بات آ گئی کہ مسجد کی بنیاد رکھے گا کون؟ تو بادشاہ نے کہا کہ مسجد کی بنیاد وہی رکھے جس کی کبھی تہجد کی نماز چھوٹی نہ ہو، وہی مسجد کی بنیاد رکھے گا جس کی کبھی عصر اور عشاء کی غیر موقدہ جو سنت ہے وہ بھی قضا نہ ہوئی، نہ چھوٹی ہوئی۔ مسجد کی بنیاد وہی شخص رکھے گا جس کی زندگی میں کبھی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی ہوگی۔ تمام بڑے بڑے علماء اکٹھا تھے، موجود تھے، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھا۔ جب کچھ دیر ہو گیا کوئی آگے نہیں بڑھا، پھر اس کے بعد سے شاہجہاں بادشاہ خود آگے بڑھا۔ جیسے ہی شاہجہاں بادشاہ خود آگے بڑھا تو علماء نے اس کو روکا اور کہا کہ آپ نے شرط کی ہے جس کی کوئی تہجد کی نماز چھوٹی نہ ہو، جس کی نہ کوئی عصر اور عشاء کی سنتیں غیر موقدہ چھوٹی ہوئی ہو، اور آپ خود ہی بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت شاہجہاں بادشاہ نے کہا کہ خدا کی قسم، میری زندگی میں کبھی بھی جب سے میں بالغ ہوا ہوں تب سے لے کر اب تک میری زندگی میں کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی ہے، اور مجھ سے کبھی تکبیر اولیٰ بھی نہیں فوت ہوئی ہے، اور نہ میں نے کبھی عصر اور عشاء کی سنتیں غیر موقدہ ترک کیا ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ بادشاہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اسی ہندوستان کے سرزمین پر جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، لوگوں پہ جو حکومت کیا کرتے تھے، ویسے نہیں، بلکہ بادشاہوں کو اور ان کے کردار کو اور ان کے زندگی کو آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جو مسلم بادشاہ گزرے ہیں ہندوستان کے سرزمین پر، وہ جو ہے اللہ کے عزیزہ بندے بھی رہے ہیں اور نماز کے پابند بھی رہے ہیں۔ تو شاہجہاں بادشاہ نے مسجد کی بنیاد رکھ دی۔ اب مسجد مکمل طور پہ تیار ہو گئی۔ جب مسجد تیار ہو گئی پھر اس کے بعد سے بادشاہ سلامت نے اس مسجد میں تالا لگا دیا، اور تالا لگانے کے بعد کہا لوگوں سے کہ میں نے صرف مسجد خواب میں دیکھا تھا، جس مسجد کو میں نے اس کی تعمیر کرا دی، میرا کام تعمیر کرانا تھا، اس مسجد کی افتتاح کرنا میرا کام نہیں ہے۔ جیسے ہی مسجد تعمیر ہو گئی اس کے بعد سے مسجد کے دروازے میں اس بادشاہ نے تالا مار دیا،
اور تالا مارنے کے بعد بادشاہ جو ہے اس مسجد کے باہر آپ نے مصلی بچھائی شاہ جہاں نے، اور مصلی بچھانے کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کی، شکرانے کی، اور اس کے بعد مدینے کی طرف اس نے لو لگائی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے مسجد کی تعمیر کر دی ہے، افتتاح اس کی باقی ہے، اور افتتاح میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مسجد کی افتتاح آپ کریں گے۔ یا رسول اللہ، اگر اس مسجد کی افتتاح اگر آپ آ کر کے نہیں کریں گے تو قیامت تک کی مسجد کھلے گی نہیں، اس مسجد میں تالا لگا ہی رہے گا۔ آپ غور کریں کہ کب کی بات ہے، شاہ جہاں بادشاہ یہ 1200 سال کے بعد، حضور کے وفات پانے کے 1200 سال کے بعد کی بادشاہ ہے، لیکن ان کا عقیدہ کیسا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی نبی کو زندہ مانتے ہیں، وہ بھی نبی کو زندہ مانتے ہیں، اور وہ بھی ان کو یقین ہے کہ میرے نبی ضرور تشریف لے کر کے آئیں گے، میرے نبی کو حاضر و ناظر مانتے ہیں۔ لیکن آج یہ بدعقیدے ہیں، میرے نبی کو کہتے ہیں معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ خیر کرے۔ تو شاہجہاں بادشاہ کا لو لگانا اور حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنا، یا رسول اللہ میں نے مسجد کی تعمیر کرا دی ہے، مسجد کی افتتاح باقی رہ گئی ہے، اور اس کی افتتاح یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی افتتاح آپ خود کریں۔ معاملہ یہ ہوا کہ 1 دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، لیکن مسجد جو ہے بند کا بند پڑا رہا۔ جمعہ کی شب جہاں بادشاہ جو ہے جمعے کی شب میں خواب دیکھا تو حضور جامع مسجد کے اندر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حوض پہ بیٹھ کے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں نماز ادا کی۔ جیسے ہی اس بادشاہ کی نیند کھلی، بادشاہ نے علماء کو اکٹھا کیا اور وزیروں کو لے کر کے مسجد کی طرف چلے گئے، اور مسجد کی طرف جانے کے بعد عرض کیا اس مسجد کی جو ہے کہ افتتاح ہو گئی ہے، اور میں نے خواب دیکھا ہے کہ حضور آئے تھے اور انہوں نے اس مسجد کی افتتاح کر لی ہے، اور یہاں پہ انہوں نے نماز ادا کی ہے۔ علماء نے کہا کہ ایسے ہم نہیں مان سکتے، کوئی ثبوت چاہیے۔ معاملہ یہ ہوا، شاہ جہاں بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں بھی دیکھا کہ حضور جو ہے حوض پہ بیٹھ کر کے وضو فرمائے ہیں، چنانچہ جیسے ہی دروازہ کھولا جاتا ہے اندر جا کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ابھی پانی کے قطرے جو ہے کہ پانی جو ہے کہ ابھی اس حوض میں بہ رہا تھا، ابھی وضو کے پانی کے قطرے آثار نظر آ رہے تھے۔ معاملہ یہ ہوا اس دن سے جامع مسجد کی جو ہے کہ افتتاح ہو گئی، اور اس دن سے جامع مسجد میں لوگ نماز پڑھنے لگے۔ پیارے دوستو، آپ غور کریں کہ جامع مسجد یہ وہ جامع مسجد ہے جو یوں ہی نہیں بنا دیا گیا، بلکہ شاہ جہاں بادشاہ کو اس مسجد کی تصویر، اس مسجد کی ٹائٹل اور اس مسجد کی خوبصورتی کو عرش معلیٰ پہ دکھایا گیا۔ آپ غور کریں کہ جامع مسجد جو ہے یہ کوئی عام مسجد نہیں، بلکہ اس کا نقشہ خود جو ہے عرش معلیٰ پہ، عرش اعظم پہ دکھایا گیا، اور اسی کے مطابق جامع مسجد کی تعمیر کرائی گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے وہ مسجد معتبر بھی ہے۔ کیوں معتبر ہے؟ اس لیے کہ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ آ کر کے وضو کیے اور نماز بھی ادا کیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔